وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ محمد آیت نمبر 12۔ آج کا موضوع، کیا ہم جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی و مددگار ہے جو ایمان لائے ہیں، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی ولی و مددگار نہیں ہے۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 12۔ لفظی ترجمہ، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، جنات باغات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ والذین کفروا، جو کافر ہیں، یتمتعون، یعنی جو منکرین حق ہیں، یتمتعون وہ کھاتے پیتے ہیں، ویأکلون اور کھاتے ہیں اس طرح، یتمتعون عیش کرتے ہیں، عارضی تھوڑا سا، ویأکلون کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام جس طرح کے جانور کھاتے ہیں، چارپائی، والنار مثوی لہم اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے۔ سامعین اکرام، ایک ہی آیت میں دو مختلف کرداروں کے نتائج بیان ہو رہے ہیں۔ ایک کا ٹھکانہ جنت ہے، جو ایمان والے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو منکرین حق ہیں ان کا والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ اصل میں یہ کافر و مومن یہ چیزیں یعنی یہ ہماری بحث میں آتی نہیں ہے، کون کافر ہے، کون مومن ہے، کیوں مومن ہے، کیوں کافر ہے۔ ایک ایسی بے حسی اس معاشرے پر طاری ہے سامعین اکرام کہ کسی چیز کا ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ بہت سی ایسی کارآمد چیزیں ہیں جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، بہت سی ایسی بیکار چیزیں ہیں جس کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ آج کی آیت بڑی اہم ہے سامعین کرام، اور اس میں جو پہلا حصہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا، یعنی جو ایمان والے، اب ایمان والے کون ہیں سامعین کرام میں آپ کو بتاؤں، یعنی ایمان والوں کی خصوصیات کیا ہیں۔ وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہیں، وہ اپنی منزل سے واقف ہیں، انہوں نے اپنی منزل کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، اور وہ اس کے راستے پر رواں دواں ہیں اور مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، یعنی زندگی اسی مقصد کے لیے گزار رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایمان اور عمل صالح کا بتا دیا۔ ایمان اور عمل صالح میں یہ ہے
کہ ایمان کا مطلب آپ کو میں نے جو بھی بتایا وہی ہے، اور عمل صالح کا مطلب وہ عمل جو اس مقصد کے لیے کیا جائے، یعنی اللہ آپ کی اگر منزل ہے تو آپ کو اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر آپ نے اب اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن اور سنت دو چیزیں ہیں، تو یہ عمل صالح ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں سامعین کرام، بنیادی طور پہ اس آیت میں آدھے حصے میں سامعین کرام دیکھیں، اس آیت کے دو حصے ہیں، من تحت حل انہار کے بعد توئے ہے، مطلب ٹھہر جاؤ، دوسرا حصہ الگ ہے، والذین کفروا یتمتعون، لیکن دونوں میں ان دونوں کے نتائج کا بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں کا نتیجہ آخرت کیا ہوگا اور جو منکرین حق ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا بنیادی طور پہ سامنے کرم، یہ آپ کو بات سمجھ لینی چاہیے کہ دیکھیں اصل معاملہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کی نیت کا، کیونکہ ہمارے دین کا مشہور ایک فارمولہ ہے، بنیادی فارمولہ، کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اب زندگی گزارنے کی نیت، دیکھیں میں آسان الفاظ میں بغیر جذبات کے انتہائی دھیمی آواز میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تو لہٰذا اس کا یعنی اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دیکھیں اصل میں دیکھا جائے گا کہ آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کی منزل اللہ ہے تو پھر اللہ کے لیے آپ زندگی گزاریں گے، تو تمام اعمال آپ کے اس سلسلے میں جو بھی آپ کریں گے وہ اعمال صالحہ میں لکھے جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، اس میں پھر دین و دنیا کی تفریق نہیں ہوگی، خواہ کہ وہ دنیا ہی کے کام ہیں، وہ آپ سو رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عمل صالح ہے، کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی عمل صالح ہے، اچھے کھانے کھا رہے ہیں وہ بھی عمل صالح ہے، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھا رہ رہے ہیں، اچھے مکان میں رہ رہے ہیں، اچھا لباس پہن رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، سارا کچھ جو ہے چونکہ نیت بدل گئی نا، تو اب سارے اعمال جو ہیں، یہ میں نے آپ کو روٹین کی جو ضروریات ہیں وہ بتائی ہیں، ورنہ زندگی تو اللہ کے لیے ہے، وہ پھر تفصیلات ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو بھی حرکت ہوگی، ایک ایک حرکت آپ کی عمل صالح میں لکھی جائے گی، اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت صحیح ہے۔ لیکن اگر صحیح نہیں ہے اور آپ نے اپنی منزل کا انتخاب کر لیا ہے دنیا کو، یعنی آپ نے دنیا کو ہی اصل زندگی قرار دے دیا ہے، شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اچھا، اور پھر اپنی زندگی دنیا یعنی دنیا کی کامیابی کی ہی کو آپ نے اصل کامیابی قرار دے دیا، یا دنیا کے نقصان کو آپ نے اصل نقصان قرار دے دیا، اور آپ دنیا کے ہو گئے، دنیا آپ کی منزل بن گئی، دنیا کے لیے آپ نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اب چونکہ نیت آپ کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنا رخ پھیر لیا، پھر گئے آپ حق سے انکار کر دیا، یعنی حق کے مطابق زندگی گزارنے سے اور حق پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، جو کہ قرآن اور سنت ہیں، اور آپ نے اپنی نیت بنا لی دنیا کو۔ جب دنیا آپ کی نیت بن گئی، اب آپ کا ہر عمل جو ہے وہ برا عمل لکھا جائے گا، عمل سیئہ، برے اعمال جو بھی آپ کر رہے ہیں، خواہ کہ وہ نیک بھی کیوں نہ ہوں بظاہر، وہ بھی برے اعمال میں لکھے جائیں گے، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہو گئی، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت بدل گئی، خراب ہو گئی، اللہ نہیں رہی۔ قرآن سے آپ نے ہدایت لینا چھوڑ دی، دنیا کو منزل بنا لیا اور قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے آپ نے صرف نظر کر لیا، اس کو بھلا دیا،
قرآن اور سنت کو آپ نے بھلا دیا، نیت آپ کی دنیا ہوگی۔ اب آپ نے پھر اس کے ساتھ ساتھ کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج ہر سال حج کو جا رہے ہیں مثال کے طور پہ، زکوٰۃیں دے رہے ہیں، خیراتیں کر رہے ہیں، سارے اعمال جو ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، نیت خراب ہو گئی۔ دیکھیں یہ بہت وضاحت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ آپ مطالعہ کریں اور احادیث کا مطالعہ کریں، سورہ محمد کا مطالعہ کر لیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، یہ ساری سورہ محمد جو ہے نا بہت ایک مرکزی صورت ہے، کامیابی اور ناکامی کا معیار ہمیں بتاتی ہے یہ صورت کہ کامیاب کون لوگ ہیں۔ تو آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں یہی بات ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت، یعنی ان کا ٹھکانہ جو ہے، ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخل کرے گا۔ جو عمل کیا ہے وہ تو رب کا بنتا تھا، وہ تو رب کا حق تھا، لیکن ان اعمال کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اگر آپ منکر حق بن گئے، زندگی گزارنے کی نیت آپ کی اگر دنیا بن گئی، تو اب آپ کا جینا جو ہے وہ جانوروں کا سے جینا ہے۔ یتمتعون والذین کفروا، جو منکرین حق ہیں، یتمتعون وہ عیش، یہ یعنی تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو، لیکن تمتع عارضی فائدے کو کہتے ہیں، متاع جو ہے وہ ایک عارضی فائدے کو کہتے ہیں عربی لغت کے حساب سے۔ تو یتمتعون وہ چند روزہ ان کا فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ اس طریقے سے کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ کیا مطلب؟ جانور کھاتے پیتے ہیں، یعنی جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں ہمارے جو چارپائے ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ، یہ سارے جو ہم نے ان سے کام لیتے ہیں نا، اب ان کو چرنے چگنے کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہے، الا یہ کہ آپ ان کو سدھا لیں اور ان سے کچھ کام زبردستی لے لیں۔ وہ تو معمور ہیں، خدمت پہ معمور ہیں، لیکن اس جانور کو یہ احساس نہیں ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے، میرا مقصد زندگی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ وہ اپنے یعنی ہو سکتا ہے کسی وقت اس کی رسی کھل جائے اور پرائے کھیت میں جا کے چگنے لگے، ہو سکتا ہے نا، جہاں بھی بس اس کو ہری فصل نظر آتی ہے وہ چگنے لگتا ہے۔ تقریباً یہ یعنی دیکھیں یہ مثال ہم پہ فٹ آتی ہے، نہ ہمیں اس بات کا احساس ہے، اپنے خالق کا ہمیں احساس نہیں ہے، پھر ہمیں خالق نے پیدا کس نے کیا ہے، یعنی کس لیے پیدا کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں، اس سوال پہ بھی لوگ غور نہیں کرتے۔ اچھا، اب کھانا پینا باقی رہ گیا کیا؟ اب آپ نے مقصد حیات کو نظر انداز کر دیا، اپنے خالق کو نظر انداز کر دیا، خالق سے رابطہ کٹ گیا آپ کا، اپنے مقصد حیات سے آپ نے منہ پھیر لیا، یعنی آپ نے معلوم ہی نہیں کیا کہ یہ پیدائش با مقصد ہے کہ بے مقصد ہے۔ بہرحال ہم تو یہ اب کیا رہ گیا؟ جانوروں کی زندگی رہ گئی، ان کو بھی شہوت یعنی غالب آتی ہے تو وہ اپنی شہوت پوری کر لیتے ہیں، ورنہ چرتے رہتے ہیں، چگتے رہتے ہیں۔ جانور جو ہے کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ تو خیر مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے ایسے انسانوں کو، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یہ تو یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ ایک جملہ ہے، اس میں بہت بلیغ مضمون پوشیدہ ہے سامنے کرام۔ لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کی مثال چارپائیوں کی سی ہے بلکہ یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ کیونکہ دیکھیں چارپائی تو ایک مجبور محض ہیں، آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں، تو اگر وہ سمجھیں بھی تو کیسے سمجھیں گے؟ وہ سمجھنے کی قابلیت ہی نہیں ہے، حس ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے ان کو۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ چارپائے تو ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور وہ اپنا مقصد حیات پورا کر رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ وہ مجبور محض ہیں. وہ اپنا یعنی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کر دیا ہے. گائے ہے، بیل ہے، ان کو مثال کے طور پہ آپ بیل گاڑیاں بنا لیتے ہیں، آپ ان سے جو ہے گائے سے آپ دودھ لیتے ہیں، دودھ سے پھر آپ یعنی لسی بناتے ہیں، دہی بناتے ہیں، مکھن بناتے ہیں، پھر اس سے گھی بنتا ہے، اور پھر ایک لمبی قطار ہے سامنے کرام. یہ مٹھائیوں کی دکان میں اکثر یہ رس گلے اور گلاب جامن یہ تو دودھ ہی سے بنتے ہیں نا. تو یعنی وہ اچھا جب وہ بوڑھے ہو جائیں مثال کے طور پہ تو قصاب کے ہاتھ پہ بیچ دیا جاتا ہے، تو پھر آپ ان کا گوشت کھاتے ہیں. جوان بچڑوں کے بھی یعنی آپ یعنی حلال کرتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں. نوجوان بچڑے کا یقیناً آپ نے گوشت کھایا ہوگا. تو وہ تو کسی نہ کسی اب وہ دیکھیں ان کا جو وہ ہے ان کی کھال کام آ رہی ہے. جانوروں کی جو چارپائے ہیں اس کی کھال کام لیدر، اس سے لیدر بن رہی ہے. اس کے گوبر کام آتا ہے. گوبر یہ بایو گیس جو بنتی ہے اس سے آپ گیس بنا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں یعنی بتیری چیزیں اس کی ہر ایک چیز کام کی ہے. اگر وہ زندہ ہو تب بھی کام کا ہے. اگر حلال کر دیا مزے سے آپ اس کے تکے بنائیں، گوشت کھائیں، اور کھال پائے یہ وہ مغز تو یہ سارے جو ہیں فائدہ دے رہے ہیں ہمیں. وہ ہزاروں جانور کا ذبیحہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے چارپائے جو ہیں ان میں سے کیا مٹن اور کیا بیف اور کیا اس کے قیمہ اور کیا پسندے اور کیا بیف پلاؤ اور کیا ایک لمبی فہرست ہے کھانے پینے کی. وہ آپ کے کام آ رہے ہیں. آپ کس کام آ رہے ہیں؟ آپ کی زندگی کس کام کی ہے؟ آپ کی موت کے بعد تو بس آپ کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے یا آپ کو جلا دیا جاتا ہے مثال کے طور پہ. آپ کی تو نہ زندگی کسی کام کی ہے نہ موت کسی کام کی ہے، یعنی کسی کے آپ کام نہیں آ رہے. اور آپ کا جو وہ تو اپنا مقصد حیات بطریق احسن پورا کر رہے ہیں. جانور آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو آپ نے دیکھنا ہوگا نا. آپ نے تو اپنے خالقی کو بھلا دیا، اپنے ربی کو بھلا دیا. آپ یعنی اللہ کی ربوبیت کے قائل ہی نہیں ہیں، اللہ کے رب ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں. اللہ کے رب ہونے کے یعنی اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اس کا مطلب میں وہ مقصد حیات بھی شامل ہوتا ہے، اس کی پرورش بھی شامل ہوتی ہے، آپ کی منزل بھی اس میں معلوم ہوتی ہے. ربنا اللہ ثم استقاموا. ایمان والے جو ہیں ان کا قول کیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہی کے لیے وہ جیتے ہیں ایمان والے جو ہیں. تو یہ بہت دیکھیں ایسی مثال ہے کہ اگر آپ اس سے صرف نظر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی ایک کان سے سنیں دوسری کان سے اڑا دیں. لیکن پھر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا اپنے بارے میں کہ بھئی میری زندگی کس کام کی ہے. کیا میں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں؟ عام طور پہ سامعین کرام آج کا معاشرہ جس میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ ان کی مثال جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، بس عیش کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کتنی توجہ ہے انٹرٹینمنٹ کی. یعنی میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، انٹرٹینمنٹ کے چینل ہیں آپ کو معلوم ہے. اس میں کیا ہے، ڈرامے ہیں، گانے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو لغویات جو بھی ہیں، تو وہ آپ بڑے شوق سے ڈرامے دیکھتے ہیں، اس میں دلچسپی لیتے ہیں. آپ کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے ڈراموں گانوں کے سوا. پھر کھیل ہیں، تماشے ہیں. آپ کو دیکھیں کس طرح وہ کرکٹ کا وہ ہوتا ہے ورلڈ کپ، تو کس طرح ایک بخار چڑھ جاتا ہے قوم پہ، اور ایک ایک ٹکٹ کے لیے آپ رات سڑک پہ گزار دیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، ہاتھ میں لہرا کے وہ ٹکٹ تصویر کھنچواتے ہیں. اور اگر نہیں ہوتے تو پھر آپ گالیاں دیتے ہیں اور بکتے ہیں کہ بھئی میں نے تو ساری رات سڑک پہ گزار دی، مجھے تو ٹکٹ ہی نہیں ملا. اور اتنے مہنگے ٹکٹ ہیں، اور پھر مہنگے ٹکٹ جو لوگ خرید سکتے ہیں سارا دن ضائع کرنے کے لیے وہ مہنگا ٹکٹ لیتے ہیں صبح سے شام تک. اور بڑی انتظامات ہوتے ہیں. یہ ساری یعنی لغویات ہیں،
کھیل تماشا بس آپ نے ایک بنایا ہوا ہے. اچھا یعنی یہ مکانوں پہ کس طرح آپ خرچ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خرچ نہ کریں، اچھے مکان نہ بنائیں، اچھی خوراک نہ کھائیں، اچھا نہ رہیں، میں تو یہ ہرگز نہیں کہہ رہا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ سارے کام حق سے روگردانی کر کے کر رہے ہیں، سب فضول ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہے، اللہ آپ کی منزل ہے، اللہ کے راستے پر آپ رواں دواں ہیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا رہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی یعنی حرمت والی چیز ہی نہیں ہے. اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا اللہ تعالیٰ نے یہ حرام نہیں کیا ہے سامنے کرام. لیکن مسئلہ اس وقت بگڑ جاتا ہے جب آپ رب سے منہ پھیر لیتے ہیں، اپنے مقصد حیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ سے پوچھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کرنا ہے. اور دین کو جو ہے، دین قرآن کو تو آج ہم نے ترک کر دیا ہے سامنے کرام. حالانکہ یہ بہت نامناسب بات ہے. دیکھیں ہم وہ امت ہیں جس کے ذمے امامت ہے، جس کو امامت کا تاج پہنایا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے. آج دیکھیں، آج وہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آج تو ہمارا جو رویہ ہے، جو اعمال ہیں، جس طریقے سے ہمارے اخلاق ہیں، وہ تو غیر مسلموں کو بھی یعنی غیر مسلموں کو ہمارے اعمال دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یہ کیسی بد اخلاق قوم ہے. آج دیکھ لیں، کاروباری طور پہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باہر سے یعنی باہر تو کچھ قوانین ہیں، اصول ہیں تجارت کے، لیکن ہمارے کون سے قوانین ہیں، اصول ہیں. تو یہ جانوروں کی طرح رہنا اگر آپ کو پسند آتا ہے، یہ تو آپ کی مرضی ہے پھر. لیکن اس کا انجام کیا ہے، ٹھکانہ کیا ہے ایسے لوگوں کا، اس آیت میں وہ بھی اچھے کھلے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. اب یہاں سامعین کرام ایمان اور کفر کا تذکرہ ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین کفروا یتمتعون، کافروں کا بیان ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس آیت، اب آپ مجھے بتائیں چلیں کہ آپ ان دونوں کیٹیگریوں میں سے کس کیٹیگری میں شامل ہیں یا اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہیں. دیکھیں قرآن کی ہر آیت میرے لیے اور آپ کے لیے یعنی ایک ہدایت ہے اس میں. اور اس جو آیت ہے، آیت نمبر 12 سورہ محمد کی، اس میں ایک آیت میں دو مختلف گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک ایمان والے ہیں اور ایک منکرین حق ہیں. کافر کو میں نے منکر، انکار کرنے والا، حق سے انکار کرنے والا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم نے حق کا اقرار کر کے حق کے راستے پر رواں دواں ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا. اور تو پھر وہ دوسرے گروہ میں ہم آتے ہیں جس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. یعنی ہماری زندگی تو دیکھیں، اس میں بہت یہ مشکل مضمون نہیں ہے. ہماری یہ دیکھیں، یہ آیت تو اپنی جگہ ہے نا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج یہ پاکستانی قوم، چلیں پاکستان تک محدود کر لیں بات کو، 22 کروڑ لوگ ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کی اکثریت کوئی بامقصد زندگی گزار رہی ہے؟ کیا اللہ ان کا مقصود ہے؟ کیا قرآن کو انہوں نے سینوں سے لگایا ہوا ہے، ان کو ہدایت اس میں تلاش کرتے رہتے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یا اسوہ حسنہ جو ہے، کیا ان کے لیے رول ماڈل ہے؟ تمام باتوں کا جواب نفی میں ہے. ہم نے حق کا انکار کیا ہوا ہے عملاً. دیکھیں ترک قرآن کے بارے میں آپ اور میں تو اتفاق ہے نا ہمارا کہ ہم نے ترک قرآن کبھی کا چھوڑا ہوا ہے، یعنی ہم نے کبھی کا ترک قرآن کیا ہوا ہے. اس بات سے تو میں اور آپ متفق ہیں نا سامعین کرام. قرآن کو ہم نے، آپ دیکھیں، ایک ناظرہ کی کتاب سمجھ لیا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یا حفظ یا ناظرہ یا زیادہ سے زیادہ ترجمہ،
یا زیادہ سے زیادہ تفسیریں پڑھ لیتے ہیں، آپ نیٹ پہ پڑھ لیتے ہیں، کتابیں ہیں آپ کے پاس، آپ کی لائبریری جو ہے تفسیروں سے بھری ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات ذرا سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے۔ اب یہ ہے کہ دوسرا جو حصہ ہے جو منکرین حق کا ہے، حق سے ہم نے عملاً انکار کیا ہوا ہے، اس بات سے آپ انکار نہیں کرتے، ہماری منزل دنیا ہے، ہماری نظر میں کامیابی اور ناکامی کی جگہ جو ہے یہی دنیا ہے، ہماری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، باطن کے لیے نہیں ہیں، ہم نے دوزخ جنت کو بھلا دیا ہے، جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا۔ یعنی ہم تو اس فکر سے بالکل آزاد ہیں، آخرت کی فکر سے بالکل آزاد ہے یہ قوم۔ سامعین کرام، جبھی تو اس کی منزل دنیا بن گئی ہے اور دنیا ہی کی طرف توجہ ہے۔ ابھی جون ہے، جولائی میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ میں نہیں دیکھتا یہ جن لوگوں کے جو لوگ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں ان میں سے کسی کا منشور یہ ہو کہ ہم نے ایک امت مسلمہ اپنے آپ کو بنانا ہے، اس کے لیے کوششیں کرنی ہے، جانوروں کی زندگی سے الگ تھلگ رہنا ہے، ان کی طرح ہم نے زندگی نہیں گزارنی۔ آپ دیکھیں لوگوں کا کیا منشور ہے۔ کچھ جماعتیں جو ہیں وہ سیکولر ٹائپ ہیں، لیکن یہ جو میں آپ کو منزل بنا رہا ہوں، ایک جماعت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس دعوت کو لے کے اٹھے کہ ہم نے دعوت دینی ہے، زمین میں اللہ کا نظام لانا ہے۔ اگرچہ یہ طریقہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ طریقہ، یہ اسلام کے نفاذ کا یہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے بعض لوگ وہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ اقتدار میں آ کے اسلام نافذ کریں گے۔ یہ تو ایک انسانوں کی آپ جماعت پہ کوشش کریں اور ان کی اصلاح کریں، جب جماعت بن جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ان اللہ یدخل، میں دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ، دیکھیں اس میں تاکید ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو باغات میں، جنات باغات، تجری من تحتها، ان کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، والذین کفروا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، منکرین حق ہیں، وہ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، وہ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن وہ عارضی فائدہ ہے، اور وہ کھا پی تو رہے ہیں لیکن جانوروں کی طرح۔ والنار مسوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مسوی لہم۔ ترجمہ سنا دیں، ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، داخل کرے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے عمل صالح کیا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، والذین کفروا، جو کافر ہیں، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں عارضی، ویأکلون کما تأکل الانعام، اور وہ کھاتے پیتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، والنار مسوی لہم، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. God will admit those who believe and do good deeds into gardens beneath which rivers flow. As for those who disbelieve, they enjoy themselves and eat as cattle eat, and the fire will be their dwelling. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔